فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ ماعون پڑھیں گے. اس صورت میں بھی ہم اس صورت کا ترجمہ، اس صورت کی وجہ تسمیہ، اس صورت کا موضوع اور اس صورت کا خلاصہ، یہ انشاءاللہ 4 باتیں جو ہر صورت کا حصہ ہے وہ اس میں بھی پڑھیں گے. یہ صورت مکی صورت ہے، یہ بات بار بار آ رہی ہے. اور مکی صورت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کا وہ حصہ جو چاہے صورت کی شکل میں ہو یا آیات کی شکل میں ہو، وہ جو ہجرت سے پہلے اترا تو وہ حصہ مکی کہلاتا ہے. دوسری بات، ترجمے سے پہلے ایک بات لکھ لیں، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں. فائدے کے عنوان سے لکھیں، اس صورت میں مکذب دین، مکذب دین بریکٹ میں لکھیں، روز قیامت لکھیں بریکٹ میں. اس صورت میں مکذب دین کی 5 علامات بیان کی گئی ہے. اس صورت میں مکذب دین کی 5 علامات بیان کی گئی ہے. لکھ لیا؟ اب ترجمہ دیکھیں اور غور سے لکھیں، اس کو سنیں اور لکھیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین بدلے کے دن کو. تو دیکھیں، دین کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں بدلے کا دن، اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا. تو اسی سے نکالا ہم نے مکذب دین، قیامت کے دن کو جھٹلانے والا. سمجھ گئے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بریکٹ میں لکھیں علامت نمبر 1. کتنی علامتیں آئیں گی مکذب دین کی؟ 5 علامتیں نا. بریکٹ میں لکھیں پہلے علامت نمبر 1. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
ولا يحض على طعام المسكين، بریکٹ میں لکھیں علامت نمبر 2، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور مسکین کو، مسکین سے مراد تنگ دست ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ دوسری علامت ہو گئی۔ فویل للمصلین، لکھیں علامت نمبر 3، بس ہلاکت ہے ایسے مسلمانوں کے لیے، بس ہلاکت ہے ایسے مسلمانوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الذین هم یراؤون، لکھیں علامت نمبر 4، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی استعمال کی چیز بھی منع کرتے ہیں۔ یہ علامت نمبر 5 ہے، ہاں؟ اس سے پہلے لکھیں علامت نمبر 5، اور معمولی استعمال کی چیز بھی منع کرتے ہیں۔ اب معمولی استعمال کی چیزیں جیسے گھروں میں انسان دیکھتا ہے کوئی آ گیا، بھائی جی نمک دے دیں، مرچ دے دیں، 2 ٹماٹر دے دیں، 1 پیاز دے دیں، تھوڑا سا دودھ دے دیں، مہمان آئے ہیں، یہ معمولی برتنے کی چیزیں ایک انسانی اور پھر خاص طور پہ اسلامی معاشرے میں اس اعتبار سے بڑی ہمدردی کا ماحول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ کنجوس مکھی چوس کا مصداق ہوتے ہیں، پڑوسی کو 1 ٹماٹر کا دانہ دیتے ہوئے بھی ہماری جان نکلتی ہے۔ پھر بعض بہت اچھے بھی ہوتے جیسے آپ لوگ ہیں، وہ اپنے پڑوس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، پڑوس کا حق ہے۔ اور دیکھیں ہمیشہ ایک چیز طالبات یاد رکھیں، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، جتنا آپ کے مال سے، آپ کے رزق سے، آپ کے گھر کے پکے ہوئے کھانے سے، آپ کے لباس سے، آپ کے استعمال کی چیزوں سے، کاپیاں، کتابیں، پینسل، جو بھی چیزیں، اگر اس سے آپ نے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچایا نا، یقین کریں یہ آپ کے اور آپ کے پورے گھر کے افراد کے گویا سروں کا ایک صدقہ ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ جتنا ہمارے دلوں میں تنگی بڑھتی گئی نا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا پریشانیاں، حادثات، افکار، آلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں تھا؟
ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری، ہمدردی، صلہ رحمی، ایثار، ضرورت پورا کرنے کا ایک مزاج تھا۔ آج تو جس کو کہتے ہیں نا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، بالکل کوئی دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ضرورت کی کوئی چیز کوئی مانگے، ہم بالکل اس پہ سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں۔ تو خیال کرنا چاہیے، اور اس سے اللہ پاک ایک تو رزق میں ہر چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے بہت ساری چیزوں کے لیے یہ ایک صدقے کی حیثیت بن جاتا ہے۔ تو یہ اس سورت کا ترجمہ تھا۔ دوسری بات سورہ معون کی وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ کس کو کہتے ہیں کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ تو بالکل آسان ہے۔ اس سورت کی بالکل آخری آیت کا آخری لفظ اس سورت کی بالکل آخری آیت کا آخری لفظ کیا ہے؟ معون، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ تیسری بات، موضوع سورت کیا ہے؟ سورت کا موضوع کیا ہے؟ عنوان، ٹاپک کیا ہے؟ لکھیں موضوع سورت بخل یعنی کنجوسی کی قباحت۔ بخل یعنی کنجوسی کی قباحت۔ قباحت کہتے ہیں برائی کو، کنجوسی کرنا، مال کو روکنا باوجود وسعت، استطاعت اور طاقت اور قدرت کے اپنے آپ کو فقیر اور قلاش ظاہر کرنا، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو کیا لکھا؟ بخل یعنی کنجوسی کی قباحت، اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ سخی مومن اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، بندوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے سخاوت کا مزاج بنائیں۔ چوتھی بات لکھیں خلاصہ سورت۔ سورت کا خلاصہ، نچوڑ کیا ہے؟ لکھیں اوصاف مکذبین قیامت۔ اوصاف مکذبین قیامت، بریکٹ میں لکھیں یعنی قیامت کے جھٹلانے والوں کی علامات۔ قیامت کے جھٹلانے والوں کی علامات۔ لکھ لیا؟ یہ تو سورت پر سے متعلق چاروں باتیں ہو گئی۔ آخر میں ایک بات نقطے کی ہے، لیکن نقطہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص بات وہاں سے انسان کو سمجھ میں آئے، علمی۔ ہمارے اکابر، ہمارے مفسرین، ان کو اللہ نے یہ استعداد اور صلاحیت دی ہوتی ہے کہ یہ نقطے کی بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی قیمتی بات نکال لیتے ہیں۔ تو لیکن نقطہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نمازی ہو کر بھی مخلوق خدا کی
مخلوق خدا کی معمولی خدمت بھی نہ کرے، معمولی خدمت بھی نہ کرے، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ بنے، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ بنے، تو اس نے نماز کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، تو اس نے نماز کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی حب جاہ اور حب مال کا علاج، یعنی حب جاہ اور حب مال کا علاج، یہ بریکٹ میں لکھیں۔ نماز کا مقصد ہے، نمازی جب نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے اندر سے جاہ اور مال، جاہ کہتے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اس کی محبت بھی نکلنی چاہیے، مال کی محبت بھی نکلنی چاہیے۔ آگے لکھیں لہذا یہ شخص بھی مکذب کی طرح دوزخ میں جائے گا، لہذا یہ شخص بھی مکذب یعنی جھٹلانے والا، یہ شخص بھی مکذب کی طرح دوزخ میں جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو بہرحال قرآن پاک کتاب ہدایت ہے اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو، ہدایت کا سامان ملتا ہے۔ ان باتوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ یتیم بچوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ نہیں یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ یار چلو اس کے سر پہ تو باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں کا سایہ نہیں ہے، چلو اب ان بچوں کو ستانے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی مصیبت۔ اسی طریقے سے ایک مستحق تنگ دست غریب آدمی ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میں کسی دوسرے کو تیار کر سکتا ہوں، ترغیب دے سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ فلاں اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر سکتا ہے، تو میں اتنا تو کر لوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اپنی نمازوں کو غفلت والی نماز نہیں بنانا، بلکہ زندہ اور بیدار نماز بنانا ہے۔ مستورات نماز پڑھتی ہیں تو جان چھوڑاتی ہے بعض دفعہ، بس جیسے تیسے پڑھ لی، نہ نماز پڑھیں، محنت کر کے پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے پڑھیں، اور کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں، اور کسی کی کوئی ضرورت ہو اور چھوٹی سی چیز ہو، آپ طالبات ہیں، آپ کی ایک ساتھی ایک دن پین بھول گئی، انک بھول گئی، کاغذ کاپی بھول گئی، آپ سے مانگا، طیب نفس کے ساتھ دے دیں، آپ کا حصہ ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ سورہ معون تھی۔